For more updates, subscribe channel and press bell icon. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. آئیے حضرات بلا کسی تاخیر کے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، پیارے آقا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب رحمان صاحب قرآن احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جھوم کر مچل کر بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس پاک پروردگار عالم نے یہ مبارک جمعہ ہم سب کو نصیب فرمایا. دعا کریں گے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو قرآن و شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے. حضرات محترم، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور الحمدللہ ہر سال آپ سنتے بھی ہیں. خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ مقدس اور مبارک مہینہ جو ہم سے بھی رخصت ہوا، جس کو ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے یاد کر رہے تھے. کافی تقاریر، کافی بیانات آپ نے شہداء اکرام کے تعلق سے سنے، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا. کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے. کہیں سننے کو آتی ہیں ایسی باتیں، بولے حضرت یہ مہینہ زیادہ برکت والا نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. معاذ اللہ، آدمی کو سوچنا چاہیے پورے 12 مہینے کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر مہینے پہ اعتراض کریں گے تو پھر دن پہ بھی اعتراض ہوگا کہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ خدا نہ کرے کوئی کہنے والا یہ کہہ دے، بولے حضور بولے نہیں جمعہ تو مبارک دن ہے لیکن ہو سکتا ہے منگل کا دن اچھا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اور جس نے تاریخ پڑھی ہی نہ ہو، کتاب کا مطالعہ کیا ہی نہ ہو، اس کو کیا معلوم پڑے کہ کیا دن افضل ہے اور کیا مہینہ افضل ہے. سب سے زیادہ آسان کام میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ آسان کام ہوتا ہے تنقید کرنا. سب سے زیادہ جو آسان کام ہے وہ ہے تنقید کرنا. کسی کے اوپر بھی کوئی سوال اٹھا دینا، کوئی بھی اعتراض کر دینا، یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے آدمی کے لیے. اور سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل کام ہے خود کی اصلاح کرنا. سب سے زیادہ مشکل کام ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. حضرات محترم، یاد رکھیے تو وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ جہاں پوری دنیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ خدا کی قسم یہ تو وہ مبارک اور مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس مہینے کے اندر پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے. عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے، عرس رضوی منایا جاتا ہے. تو حضرات محترم یاد رکھیے کہ خوب انداز کے اندر کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. حضرات محترم، اب تک الحمدللہ آپ نے فقیر سے شہداء اکرام کے تعلق سے سنا، اور آج غالباً سفر کی بڑی تاریخ ہمارے قریب میں ہے،
جس کو پوری دنیا 23, 24 اور 25 سفر کے نام سے یاد کرتی ہے. حضور اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک بڑا قریب ہے اور عزیزان ملت اسلامیہ صرف 2 ہفتے ہمارے بیچ میں ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکے, شاید مجھے اس مہینے میں تیسرا جمعہ ہو سکتا ہے نہ مل پائے, اللہ کا کرم ہو جائے تو میں رہوں یہاں پر, اللہ کا فضل ہو جائے کیونکہ باہر جانے کا ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بتا دوں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر کہ حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ عوام نے حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں تسلیم کیا ہے. عوام سے پہلے بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء اکرام نے اعلیٰ حضرت کو تسلیم کیا ہے. عوام کا معاملہ تو بعد میں تھا. اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر کتنے علماء اکرام آئے, بڑے بڑے مشائخ آئے, تو پہلے اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنے والے علماء اکرام ہیں. اور صرف علماء اکرام ہی نہیں, جس محکمے کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیں, کہیں کوئی کسی علاقے کا پروفیسر ہے, کوئی اپنے وقت کا کوئی انجینئر تھا, کوئی اپنے وقت کا ڈاکٹر تھا, جہاں جہاں آپ دیکھیں گے, کیونکہ میں وقت کے حساب سے بات کروں گا, حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ یاد رکھیے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے پہلے اعلیٰ حضرت کو سر جھکا کے تسلیم کی. قرآن کریم کی آیت کریمہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ اکبر, ان کے دلوں میں, قرآن فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس آیت کریمہ کی آپ تخریج کر کے اس کے عدد نکالیں گے, وہ گہری بات میں آپ کو بتا کے نکل جاؤں. جب یہ آیت کریمہ ہے اس کے جو عدد ہیں, ارے عدد نکالتے نہیں نکالتے, علماء کرام جانتے ہیں کہ اس کے عدد کتنی گنتی آتی ہے, اس کے 3, اس کے 5, اس کے 10, اس کے 15 جو حروف ہوتے ہیں, ہے نہیں. جب اس آیت کریمہ کے آپ عدد نکالیں گے, جس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا, تو پورے عدد بیٹھیں گے کتنے کہ جس سن میں امام احمد رضا پیدا ہوئے وہ سن ہے 1272 کا, اور پوری آیت کریمہ کے عدد کا جب آپ کیلکولیشن لگائیں گے تو پوری آیت کریمہ کے عدد نکل کے آئیں گے 1272. آپ کے اعلیٰ حضرت 1272 کے اندر پیدا ہوئے, اور اس آیت کریمہ کے عدد بھی جب آپ جوڑیں گے تو 1272 ہے. قرآن فرماتا ہے ہم نے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا. یہ وہ اللہ والوں کی شان ہے, کسی کے کہنے سے, کسی کے بولنے سے ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جس کے ایمان کو چمکا دے وہ چمکتا ہی رہتا ہے. سنیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 1272 میں پیدا ہوئے. بہت دور حاضر کے اٹھتے ہوئے سوالات پہ میں نظر کر رہا ہوں. 1272 میں پیدا ہوئے اور 1286 ابھی پورا نہ ہوا تھا. 1286 ابھی پورا نہ ہوا تھا. 86 تک جائیں گے تو کتنے سال ہوں گے ذرا؟ 86 تک آپ پہنچیں گے 72 سے تو کتنے سال ہوں گے 86 تک؟ ابھی 86 پورا نہ ہوا تھا اور اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 14 سال کی پوری نہیں ہوئی, ابھی چند مہینے باقی تھے. آپ بہت بڑے اپنے وقت کے مفتی بن کے تیار ہو گئے. ابھی 14 سال کی عمر شریف پوری نہیں ہوئی تھی, چند مہینے بچے ہوئے تھے. اب وہ لوگ ذہن حاضر کریں جو لوگ کہتے ہیں اشرف علی تھانوی
اور امام احمد رضا کلاس فیلو ہیں، ایک ہی مدرسے میں پڑھے ہیں، ایک ہی ساتھ پڑھے ہیں، استاذ بھی ایک ہی ہیں، فقیر منبر رسول سے پوری وہابیت، پوری دیوبندیت، پوری نجدیت کو اعلان کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر کے دکھا دے امام احمد رضا دیوبند گئے، پڑھنا تو بہت دور کی بات، پڑھنا تو بہت دور کی بات، کوئی یہ بتا دے احمد رضا اگر دیوبند گئے ہو تو، ارے دور کی بات احمد رضا کی دیوبند جانے کی، کوئی مجھے یہ بتا دے کہ احمد رضا کون سے مدرسے میں پڑھے۔ احمد رضا کا کوئی دوسرا مدرسہ نہیں تھا، مدرسہ تھا تو اپنے والد ماجد کا گھر کے اندر ہی امام احمد رضا مفتی بن کے تیار ہوئے ہیں۔ رضا اور لوگوں نے شوشہ چھوڑا، بولے تمہیں پتا ہے، بولے اشرف علی تھانوی کو کافر امام احمد رضا نے کیوں کہا ہے؟ توجہ، میں بہت قیمتی باتیں کروں گا آپ سے۔ پتا ہے امام احمد رضا نے اشرف علی تھانوی کو کافر کیوں کہا ہے؟ ارے بولے جو استاد محترم تھے ان دونوں کے، وہ اشرف علی تھانوی صاحب کو زیادہ پسند کرتے تھے اور احمد رضا کو کم پسند کرتے تھے، تو امام احمد رضا نے غصے میں آ کر اشرف علی تھانوی کو کافر لکھ دیا۔ دونوں ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے، اب حوالہ سنیں۔ حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 1272 میں پیدا ہوئے اور 1286 کے اندر آپ سارے علوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ اب اشرف علی تھانوی کی پیدائش کا تاریخ سن لیں جو ان کے مولویوں نے کتاب میں لکھی۔ 1280 کے بعد اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے۔ کتنے بعد؟ 1280 کے بعد میں اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے۔ تو جب اعلیٰ حضرت فارغ ہوئے 1286 سے پہلے اور یہ 1280 میں پیدا ہوئے، تو آپ ذرا عمر کا آئیڈیا لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی تھی اور اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت 3 سے 4 سال کی عمر تھی مولوی اشرف علی تھانوی کی، اور اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں کہ سارے علوم کو امام احمد رضا حاصل بھی کر گئے تھے۔ اس وقت 3 سے 4 سال کی عمر مولوی اشرف علی تھانوی کی، اور امام احمد رضا سارے علوم سے فراغت حاصل کر چکے۔ کسی نے معلوم کیا پھر مولوی اشرف علی تھانوی کس سن میں پڑھنے گئے؟ خود ان کی کتاب، خود ان کے مولوی لکھتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی نے سن 90 کے بعد میں دیوبند کے اندر جا کے داخلہ لیا تھا۔ سن 90 کے بعد میں جا کے تو داخلہ لیا تھا، فراغت نہیں، داخلہ لیا تھا 90 کے بعد میں جا کر کے۔ اور ادھر حضور اعلیٰ حضرت 1286 میں علوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ کوئی دھوکے میں نہ آ جائے، ہمارے علماء اہل سنت کا علی الاعلان چیلنج ہے، علی الاعلان، اللہ اکبر، اس بات کا اعلان ہے کہ حضور امام احمد رضا اور مولوی اشرف علی تھانوی کوئی مدرسے میں ایک ساتھ نہ پڑھے، بلکہ حقیقت میں تو حضور اعلیٰ حضرت کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم امام احمد رضا کے استاد، دوسرے استاد محترم آپ کے مرزا عبد القادر بیگ، آپ کے امام احمد رضا کے استاد، اور چند اسباق کے استاد، مغرورہ کے دولہ شیخ ابو الحسین نورمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 3 استاد ہیں جو امام احمد رضا کے مشہور و معروف ہیں۔ اور کسی مدرسے میں امام احمد رضا نے اپنا قدم نہ رکھا، اپنے ہی گھر کے اندر خاتم المحققین اللہ اکبر مفتی نقی علی خان اپنے والد محترم سے ایسے علم کو حاصل کیا کہ آپ اپنے وقت کے امام احمد رضا بن کے تیار، امام احمد رضا بن کے تیار ہوئے۔ اور سنو امام احمد رضا کیا ہے، جب مفتی نقی علی خان رحمت اللہ کے پاس میں کوئی شخص فتویٰ لینے آیا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کوئی شخص فتویٰ لینے آیا اور آ کر کے کہا بولے حضور مجھے فتویٰ چاہیے، استفتاء یہ ہے۔ تو مفتی نقی علی خان رحمت اللہ نے فرمایا اندر روم میں جائیے، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لے لیجیے۔ وہ شخص اندر گیا، دیکھا، دوبارہ لوٹ کے آ گیا، بولے حضور اندر کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ اندر
کوئی مفتی صاحب نہیں ہے. حضرت نے فرمایا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ نے ارے بھائی اندر جائیے, مفتی صاحب قبلہ اندر ہی بیٹھے ہیں حجرے کے اندر. جب اندر پھر وہ شخص گیا, پھر لوٹ کے آئے, کہا بولے اندر کوئی مفتی صاحب نہیں ہے. تو تیسری بار مفتی نقی علی خان رحمت اللہ نے فرمایا آپ کیسی بات کرتے ہیں, مفتی صاحب اندر ہی بیٹھے ہوئے. تو اس نے فوراً تیز آواز میں کہا بولے حضور اندر کوئی مفتی موجود نہیں کمرے میں, وہاں تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. جب اتنا کہا تو مفتی نقی علی خان رحمت اللہ نے کہا وہ معمولی بچہ نہیں ہے, وہ میرا شہزادہ امام احمد رضا ہے. اب میرے بعد میں سارے فتوے احمد رضا خان دیا کرے گا. چھوٹی سی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی, چھوٹی سی عمر شریف. اللہ اکبر. اس چھوٹی سی عمر شریف کے اندر درود شریف پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی عمر شریف تھی اعلیٰ حضرت کی, سمجھے. ایک مرتبہ ایک استفتاء آیا, توجہ رکھیے ادھر, توجہ. ایک استفتاء آیا, آنے کے بعد نے حضور مفتی نقی علی خان رحمت اللہ آپ کے والد نے اس پر سائن فرما دیے, بولے ہاں یہ فتویٰ ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے دیکھا فتوے کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بولے ابا حضور میں اس فتوے سے مطمئن نہیں. والد ہیں فتویٰ لکھ کے سائن کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں. بولے حضور تو آپ کہتے ہیں بیٹا پھر تمہارا فتویٰ کیا ہے, تم بھی لکھ دو اس سوال کا جواب. حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم چلائی, اپنا فتویٰ لکھا. بولے حضور فتویٰ یہ صحیح ہے. آپ نے والد نے کہا بیٹے احمد رضا جو میں نے لکھا ہے صحیح وہ ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا بولے ابا فتویٰ آپ نے لکھا ہے, فتویٰ آپ کے بیٹے نے بھی لکھا ہے, چلو کیوں نہ تصدیق کرا لی جائے. تصدیق پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ اس وقت رامپور کی سرزمین پر بڑے بڑے مشائخ موجود تھے, بڑے بڑے اولیاء اکرام موجود تھے. حضور امام احمد رضا کا فتویٰ, ادھر بیٹے کا فتویٰ, ادھر والد ماجد کا فتویٰ, مفتی نقی علی خان کا, دونوں فتوے آئے رامپور کی سرزمین پر. اور رامپور کی سرزمین پر جب فتوے آئے دونوں فتووں کو ملایا گیا. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے آپ کے والد ماجد کا جو فتوے کا سائن تھا اس کے اوپر رامپور کے 5 سے 6 علماء کرام نے سائن کیے, لیکن جب امام احمد رضا کے فتوے پہ نظر پڑی تو 50 سے زیادہ علماء کرام نے سائن کر کے کہا فتویٰ تو نقی علی خان کے بیٹے کا ہی بہتر ہے, امام کا ہی. یہ ہے امام احمد رضا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان اللہ نے بنائی, وہ مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. آج میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, کوئی بھی کسی کی عوام کی بنا پر کسی بھی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے کوئی قدرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب لوگ سنی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں, چاہے وہ کہیں کے بھی اللہ والے ہوں, کہیں کا بھی کوئی ولی ہو, سارے ولی ہمارے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تنہائی کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی, آپ کو معلوم ہوگا کس کس قدم پر امام احمد رضا نے اس مسلمان کے ایمان کو بچایا ہے, کون کون سے پہلوؤں پہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا ہے, کس کس موقع کے اوپر اعلیٰ حضرت نے اپنی راتوں کو قربان کر کے اس مسلمان کے ایمان کو بچایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم سنو کیا ہے. امام احمد رضا خان, لوگوں نے نام سنا پیلی بھیت شریف کا. پیلی بھیت شریف کے اندر ایک محدث تھے جس کو دنیا نے حضور شیخ علامہ وسیع احمد محدث سورتی کے نام سے یاد کیا. نام سنا آپ نے کبھی؟ سن لیجئے, حضور علامہ شیخ وسیع احمد صاحب محدث سورتی. لقب معلوم ہے آپ کو ان کا کیا تھا؟ محدث سورتی. اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں سے تھے, اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے, اعلیٰ حضرت کے ہم زمانہ عالم تھے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے عمر میں آپ بڑے بھی تھے. محدث سورتی پتہ ہے کیا شان تھی آپ کی؟
غیر منقسم ہندوستان سے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی آپ کے پاس علم حدیث کا درس لینے آتے تھے. سیاہ ستہ کی کتابیں آپ پڑھنے کے لیے بڑے بڑے عالم، چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ عالم محدث سورتی رحمت اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے علم سیکھنے کے لیے. کہاں؟ پیلی بھیت شریف. یہ علم حدیث کا مرکز بنا ہوا تھا. غیر منقسم ہندوستان، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے پاکستان، چاہے انڈیا کا کوئی سا صوبہ ہو، اللہ اکبر. کس کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ محدث سورتی کی بارگاہ میں آتے ہیں. ان کے شاگردوں کا نام سن لیجئے. پہلے محدث سورتی رحمت اللہ کے شاگرد ایک کا نام ہے صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسرے کا نام ہے صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، تیسرے کا نام ہے ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، چوتھے کا نام ہے محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ جیسے اولیاء اکرام تو محدث سورتی کے شاگرد تھے. اب توجہ بات، بہت بڑی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کون؟ محدث سورتی کے خصوصی شاگرد یہ چاروں. اب ایک مرتبہ کون؟ محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے حضور شیخ محدث سورتی کے شاگرد. آپ سبق پڑھتے تو بار بار شیخ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ بار بار سبق پڑھاتے ہوئے اعلی حضرت کا نام لیتے، بار بار امام احمد رضا کا نام لیتے. تو امام محدث سورتی جب اعلی حضرت کا نام لیتے تو آپ کے شاگرد محدث اعظم کچھوچوی نے قطبہ صدارت میں اپنے رسالے کو لکھا، اس کو المیزان رسالے وغیرہ میں لوگوں نے پیش کیا، قوم کے سامنے رکھا. آپ لکھتے ہیں میں نے عرض کیا، بولے محدث سورتی آپ کیا حضور امام احمد رضا سے مرید بھی نہیں ہے؟ پھر آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں؟ اور اس وقت تک محدث اعظم کچھوچوی نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا تھا، اعلی حضرت کو نہیں دیکھا. اب کہتے ہیں بار بار ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو کہا میں مرید پتا ہے کس سے ہوں؟ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مرید شیخ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ کا مرید ہوں. اور جب میں مرید ہوا تھا تو اس معنی کر مرید تھا کہ میرا پورا گھر مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھا. میں جب مرید ہوا تھا ایک ولی کامل مولانا علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے میں مرید ہوں. آپ نے عرض کیا، بولے حضور پھر آپ امام احمد رضا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو تو اپنے پیر و مرشد علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ کا نام لینا چاہیے. آپ جب جب سبق پڑھاتے ہیں امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں. فقیر اپنی بات نہیں کرتا، فقیر کسی چلتے پھرتے عالم کی بات نہیں کرتا، فقیر کسی آدم مدنی کے مفتی کی بات نہیں کرتا. اپنے وقت محدث جو علم حدیث پڑھاتے تھے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے عالموں کو، جب ان سے معلوم کیا آپ امام احمد رضا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بولے میں مرید تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر مجھے ایمان ملا ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ سے مجھے ایمان ملا، ان کی بارگاہ سے مجھے ایمان ملا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. پھر آپ نے عرض کیا، بولے حضور آپ نے ایمان کی حلاوت ان سے ملی آپ کو؟ بولے ہاں. بولے ایمان کی حلاوت اس وسیع احمد کو ملی ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ سے ملی ہے. کہاں کہیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے آپ؟ میں الحمدللہ یہ فقیر ایسی ایسی خانقاہوں کے آپ کو نام بتا دے گا جو امام احمد رضا کے شان سے اونچا سر کر کے نعرے لگاتی ہے. ہماری اور آپ کی اوقات کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر الجھ گیا سننی. ارے افسوس تو اس بات کا ہے، اس بات کا افسوس ہے غیروں کی بولیاں تو کانوں میں بعد میں آتی ہیں، پہلے سنی کہلانے والوں کی بولیاں کانوں میں آتی ہیں. بولے اتنے بڑے ہو گئے امام احمد رضا، اتنے بڑے ہو گئے مفتی اعظم ہند. میں کہتا ہوں تیرے پاس کوئی پیمانہ ہے ناپنے کا تو تو ناپ لے. اگر تیرے پاس کوئی پیمانہ ہے تو تو ناپ لے احمد رضا کیا ہے. ارے نادان بڑے بڑے مفتی احمد رضا کو نہ ناپ سکے، اس لیے کہ احمد رضا کو چمکانے والا مدینے کا تاجدار ہے، مدینے کا تاجدار ہے.
اس کو چمکایا مدینہ والے نے ہے، اس کو اٹھایا بغداد والے نے ہے، اس کو بلند اجمیر کے غریب نواز نے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہچانو اعلیٰ حضرت، باہر آؤ ان چھوٹے موٹے چلتے ہوئے پھٹیچر مولویوں کی باتوں سے، سمجھے امام احمد رضا کیا ہے، اور ایسے ایسے اقوال اور باتیں آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام احمد رضا کیا ہے؟ آپ سے حضور محدث کچھوچمی نے عرض کیا، بولے حضور پھر اتنا اور بتا دیں، کیا علم حدیث کے اندر اعلیٰ حضرت آپ کے برابر ہے؟ جملہ سن لے طریقے سے، علم حدیث کے اندر کیا اعلیٰ حضرت آپ کے برابر ہے؟ محدث کچھوچمی عرض کرتے ہیں محدث سورتی رحمت اللہ کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہیں نہیں۔ آپ حیران ہو گئے، ارے بولے علم حدیث کے اندر تو شیخ محدث سورتی بڑے ہیں، جیسے آپ نے کہا نہیں تو آپ کہتے ہیں تو میری نہیں سے کیا سمجھا، تو میری نہیں سے کیا سمجھا؟ تو کہتے ہیں حضور میرے استاذ آپ ہیں، آپ ہی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بولے اس نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت میرے برابر نہیں، اٹھا کے دیکھ لیں آپ قطبہ ستارہ اللہ اکبر محدث کچھوچمی رحمت اللہ نے لکھا، شیخ محدث سورتی رحمت اللہ فرماتے ہیں علم حدیث اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے برابر، اگر میں برسہ برس امام احمد رضا کا شاگرد بن کر علم حدیث پڑھتا رہوں تو بھی میں ایک پاسنگ کے برابر امام احمد رضا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہچانو امام احمد رضا کی شان کیا ہے۔ سن لو کسی نے معلوم کیا تھا کہ نہیں میرے دوستو، اور اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی پہچانو۔ تم کس امام احمد رضا کے نعرے لگاتے ہو؟ اور میں اعلان کرتا ہوں منبر رسول سے یاد رکھنا، بڑے بڑے دور کے اندر فتنے چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شان کا عالم تو یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے مرتبے کا عالم تو یہ ہے کہ کسی بچے نے امام صاحب قبلہ کی بارگاہ کے اندر 2 سال نہیں، 1 سال نہیں، 8 مہینے کے اندر کسی بچے نے آ کر کے حفظ کیا تھا، تو اور لوگوں نے کہا بولے اللہ نے ان کو حضرت بنا دیا، پھر 6 مہینے کے اندر حفظ کر کے تیار ہو گئے۔ کسی بچے کا اور ذہن اچھا تھا، اللہ اکبر، اس نے 5 مہینے میں حفظ کر لیا۔ امام صاحب قبلہ نے کہا اللہ نے اس کو 5 مہینے میں حافظ قرآن بن گیا، اللہ نے ان کو بھی حضرت کہا۔ کسی نے 4 مہینے میں حافظ قرآن کیا، اللہ نے بنا دیا ان کو حافظ قرآن۔ قوم نے پوری ان کو بھی حضرت کہا، لیکن بلا تشبیہ جاوید رضا کہنا چاہتا ہے اگر کوئی 1 سال میں بچہ حافظ قرآن بنتا ہے زمانہ اس کو حضرت کہتا ہے، کوئی 6 مہینے میں حافظ قرآن بنتا ہے زمانہ اس کو حضرت کہتا ہے، کوئی 5 مہینے میں حافظ قرآن بنتا ہے زمانہ اس کو حضرت کہتا ہے، لیکن جو 29 دن کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے اس کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اب اگر کوئی تاج الشجاع کے فتوے کو نہ مانے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جو مفتی اعظم ہند کے فتوے کو نہ مانے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جو حجت الاسلام حامد رضا خان کے فتوے کو نہ مانے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، اور جو امام احمد رضا کے فتووں کو نہ مانے، کتابوں کو نہ مانے، ان کی بات کو نہ مانے، وہ صراط مستقیم پر ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سنیت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا سہارا چاہیے، اس سنیت کا ٹنکا بجانے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چاہیے، اس سنیت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حجت الاسلام حامد رضا خان کی کتابوں کا سہارا چاہیے، اور اس سنیت کا ٹنکا بجانے کے لیے مفتی اختر رضا تاج الشجاع کے فتووں کا سہارا چاہیے، سہارا چاہیے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں حضور تاج الشریعہ کے فتووں کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کر لوں، نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ چاہے مفتی اعظم ہند کے فتووں کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کر لوں، نہیں کر سکتا۔ ڈنڈے کی چوٹ پر منبر رسول سے فقیر اعلان کرتا ہے اگر کوئی امام احمد رضا خان کی کتابوں کو چھوڑ کر یہ چاہے میں کامیابی حاصل کر لوں تو سارے علماء اہل سنت کہیں گے تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں دوستو، آج بھی اعلان تو ہم سنیوں کا یہی ہے کہ ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام،
سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام. میرے دوستو سادات کی عظمت کس نے بتائی؟ امام احمد رضا نے. 4 جملوں میں بات کو پیش کر دوں. 28 ہو چکے, بات پوری ہو چکی ہے. پوری دنیا کو اتنا بڑا تحفہ دیا, کیا دنیا بھول گئی؟ اور خاص کر کے ہمارے سنی پوری دنیا کو اتنا قیمتی تحفہ امام احمد رضا دے کے چلا گیا, جس کو پوری دنیا کنز الایمان کے نام سے یاد کرتی ہے, کنز الایمان کے نام سے یاد کرتی ہے. اتنا بڑا تحفہ سنیوں کو اس مجدد نے دیا, اس اعلیٰ حضرت نے دیا, جس کو پوری دنیا فتاوی رضویہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اتنا بڑا تحفہ حضور اعلیٰ حضرت نے دیا, جس کو پوری دنیا الدولت المکیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. میرے مسلمانوں فقیر ریکویسٹ کرتا ہے, اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہو, اعلیٰ حضرت کے گھرانے والوں سے جڑے رہو, سجادے کان جو ہیں اعلیٰ حضرت کو ان سے جڑے رہو. انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. انشاءاللہ پھر وقت ملا بات پوری ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.